الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے۔ کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لیں۔ یعنی اپنے اندر ہم آپ خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں۔ جذبہ تو ہے، کمزور پڑ گیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک آج وہ بات کہنے کی توفیق دے جو ہم سب کے کام کے لیے ہے۔ باتیں بہت سنی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں، اور یوٹیوب پہ تو کھچا کھچ بیان ایک دم بھرا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ اپلوڈ کر رہا ہے۔ گھنٹوں موبائل چلاتا ہے آدمی، اگر پوچھو کچھ سمجھ میں آیا تو کچھ دیکھ نہیں رہے تھے بس، ارے گھنٹوں نکل گیا ابھی تک کچھ دیکھے نہیں۔ لایانی میں، بیکار کاموں میں اس وقت ہم لوگوں کے اوقات بہت صرف ہو رہے ہیں۔ وقت کی قدر جن لوگوں نے نہیں کی وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور جن لوگوں نے قدر کی وہ کامیاب ہوئے۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، دنیا جانتی ہے۔ 2300 کتابوں کے، چھوٹے بڑے تمام رسائل وغیرہ ملا کے 2300 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اب آپ بتائیے، یہ تو لکھ دیے 2300 کتابیں، اور ہم آپ اپنی زندگی میں 2300 کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنے کو تیار ہیں، اور سوچتے ہیں انہی جیسے عالم ہو جائیں، انہی جیسے سب کچھ ہم کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلے کہا تھا کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ اچھی خالی بات کرنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیابی کے لیے شرط ہے کام کرنا، محنت کرنا۔ آج مادیت کا دورہ ہے، اکثر و بیشتر ہم میں سے لوگ مادہ پرست ہو گئے ہیں، اس لیے خدا پرستی نکلی ہوئی ہے۔ اور جب مادہ پرستی آتی ہے، دنیا داری آتی ہے،
تو انسان کے اندر عجیب و غریب بے چینی ہوتی ہے، بدحواسی ہوتی ہے، انسان دنیا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے رگ رگ نس نس میں دنیا ہی سرایت کر جاتی ہے، پھر بھی ایسا بندہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا دار کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتا ہم پہ تھوڑی اثر ہوا ہے، جبکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے، اس میں بڑی چمک دمک ہے نا، بڑی تیز اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کی عجیب و غریب منموہنی صورت ہے، آدمی کے اندر ایسا یہ سرایت کرتی ہے کہ بہت کچھ قرآن حدیث پڑھنے کے بعد سننے کے بعد تب کہیں اس کو احساس ہوتا ہے، ہاں لیکن اگر احساس بیدار ہو گیا پھر انسان چوکنا ہو جاتا ہے، اوہو ہم کس کھٹکھائی میں چلے گئے۔ تبھی تو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا رأس کل خطیہ، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ دنیا کی تعریف اس سے پہلے کیا تھا میں کہ دنیا کہتے ہیں ہر اس شے کو جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ہمیں آپ کو غفلت میں ڈال دے، وہ دنیا ہے۔ لیکن اس مادہ پرستی کے دور میں اگر کوئی 5 وقت کی نماز، تلاوت، ذکر، مراقبہ، درود کچھ پڑھ رہا ہے، لگا ہوا ہے، یہ سمجھیے بہت بڑا خوش بخت ہے، ورنہ یہ دنیا، یہ مادہ پرستی جس انسان کے اندر آتی ہے اس کے اندر ایسا سیاہ پن آ جاتا ہے، کالا پن آ جاتا ہے، باوجود آدمی بہت کوشش کے کہ اللہ کی طرف چلے، اللہ کی طرف دھیان لگائے، قرآن پڑھے، نماز میں جی لگائے، لگتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا داری کا ایسا اثر سرایت کیے ہوتا ہے کہ اس کے قلب پر قساوت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، اور سختی جو ہے اس کی کئی علامتیں ہیں۔ معارف القرآن کے اندر بھی حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کا دل سخت ہو جاتا سمجھیے وہ بدبخت ہو گیا، بڑی خراب بیماری ہے، یعنی ایسے بندے کی آنکھیں گویا پتھرا جاتی ہیں، یہ اللہ کی یاد میں رونا چاہتا ہے، نبی کی یاد میں رونا چاہتا ہے، قرآن سے دل بہلانا چاہتا ہے، رات کے سناٹے میں اللہ کے سامنے بستر پہ آ کے، بستر سے اٹھ کے مصلی پہ آ کے اپنے دل کو اللہ سے بہلانا چاہتا ہے، لیکن بہلا نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے۔ رونا بھی چاہتا ہے، رو نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھ بھی سخت ہو گئی ہے۔ اللہ نبی کے پیار میں، محبت میں آنسو بہانا چاہتا لیکن بہا نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں سختی آ گئی ہے، اور لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوتا، طول عمل، لمبی امید، کبھی تو اتنا جینا، ابھی تو ہم نے کیا کیا، اور دین کے لیے کوئی پروگرام نہیں۔ جتنا پروگرام اکثر بیشتر ہمارے ہیں سب دنیا کے لیے۔ پھر اس کے نتیجے میں دنیا کی حرص، لالچ ایسی رچ بس جاتی ہے وہ جلدی نکلتی نہیں۔ وہی بات پھر آ گئی، نتیجہ یہ ہوتا ہم مادہ پرست ہو جاتے، دنیا دار ہو جاتے، اور جب انسان دنیا دار ہو جاتا، مادہ پرست ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں، بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی دولت کا نشہ، کبھی کاروبار کا نشہ، کبھی آل اولاد کا نشہ، کبھی کسی کا، کبھی خاندان کا، کبھی عجب آ جاتا ہے،
मैं हरदम कूट कूट के भरी रहती है, जहाँ देखो जिस मैदान में देखो मैं हूँ, मोरी चले मेरी मानी जाए, इसी फिक्र में वो हो जाता है, फिरौनियत आने लगती है। गोया कि किस्म किस्म का फसाद इसमें आ जाता है। फिर एक वक्त आता है दिल में ऐसी सख्ती होती है कि अल्लाह और नबी पर, इनके फरमान पर जो कुछ मुद्दत पहले इसका यकीन था, अल्लाह और नबी की ज़ात पर भरोसा था, वो सब देखिए टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि दुनियादारी आ गई है, हिर्स व तमा आ गई है, फिक्र दुनिया बढ़ी है, फिक्र आखिरत निकली है। बाजमात नमाज पढ़ता था, अब घड़ी देख रहा है, अभी तो खड़ी हुई होगी जमात, अभी तो 2 मिनट बाकी है। नतीजा ये होता है शुरू में फिर 1 रकात छूटती है, फिर 2 रकात छूटने लगती है, कभी कभी फिर पूरी जमात छूटने लगती है। ये सब नतीजा है दुनियादारी का, जिसे हम आप भांप नहीं पाते। और शैतान अपनी तरफ खींचने लगता है, दुनिया अपनी लपेट चपेट में लेने लगती है। फिर इसका दिल, इसका सीना जो बहुत कुशादा था, अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुशी और तमाम तरह के जो इसको तसल्ली तशफ़ी महसूस होती थी, वो तमाम खुशियाँ यूँ लगता जैसे रूठ गई हैं। वो सब दुनियादारी की तरफ पलटने की वजह होती है, लेकिन इसको एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? चूँकि अब दलदल में फंस चुका है दुनियादारी। अब निकले कैसे? तो जाहिर सी बात है, अब निकले, तौबा करे, तौबा करे। वरना एक वक्त आता है, जैसे कुफार थे, मुशरिकीन थे, वो क्या कहने लगे थे? अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। ये आदमी दुनियादारी की वजह से ऐसा अहमक और बेवकूफ़ हो जाता है कि जमात छूट रही है, ज़िक्र अस्कार छूट रहे हैं, तिलावत छूट रही है, अल्लाह की याद में जो रोना था, घंटों घंटों मुनाजात की लज्जत जो नसीब थी, वो सब छूटी है। लेकिन इस बेवकूफ़ को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में? ये खुद ही नहीं समझ पाता कि हम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और नादानी में फंसे हैं। तो नतीजा ये होता है, फिर किसी दुकान पे बैठ के किसी मौलवी की दाढ़ी का मजाक बनाता है, कुर्ता पायजामे का मजाक बनाता है। तो कभी कहता है कि लगता है बड़े भाई का कुर्ता पहन लिए और छोटे भाई का पायजामा पहन लिए हैं, वगैरह वगैरह। आप देखिए, मैं एक इशारा दे रहा हूँ आपको जो खराबी है इस वक्त। देखिए, ये बेवकूफ़ है, अहमक है, ये समझ नहीं पा रहा है कि हम किसका मजाक उड़ा रहे हैं। यही मजाक वो मुशरिकीन, वो कुफ्फार उड़ा रहे थे। और अल्लाह पाक ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल और उनके इरशादात का ये तमस्खुर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जबकि ये खुद ही नहीं समझ पाते कि ये बेवकूफ़ हैं। अपनी बेवकूफ़ी पर इन्हें पछताना चाहिए, लेकिन बजाय पछताने के शैतान कहता था नहीं नहीं, आप तो ठीक जा रहे हैं, आपकी तो चली बली है ना। देखिए, आप घर से निकलते हैं तो 10 लोग कैसे, अच्छा सलाम करना नहीं कहते, क्या कह रहे हैं? सलामी ठोकते हैं। वाह भाई, क्या कहते हैं? देखो 10-20 लोग तुम्हें सलामी ठोकते हैं। अरे ये सलामी ठोकना क्या हुआ भाई? मुसलमान की तो ज़बान नहीं है जैसा ये इस्तेमाल कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है जानते हैं? यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया। असल में ये ज़ाहिरी दुनिया की ठाट बाट को देखकर ही सब कुछ समझते यही है। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, जबकि ये आखिरत से गाफिल हैं। अगर इनके अंदर आखिरत के बारे में इल्म आ जाए, समझ आ जाए, इन्हें फिक्र आखिरत नसीब हो जाए, तो ऐसी अहमकाना और बेवकूफ़ी वाली चाल ये न चले, न बात करें। ये तो कुरान नक्शा खींच रहा और कह रहा है।
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ بھاگے ہوئے پہاڑ کی طرف جا رہے تھے. مثنوی میں بھی واقعہ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بہت تفصیل سے, اور حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے بھی لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ سب کی قبروں کو پر نور کر دے اور سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے. زوردار آمین کہا کیجیے, یہاں بھی کنجوسی نہ کریے. ہاں, اس لیے کہ ہم سب کامیابی چاہتے ہیں نا, اور کامیاب وہی ہے جو بخش دیا جائے, جس کی مغفرت ہو جائے وہ کامیاب ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھاگے ہوئے جا رہے تھے, تو ایک امتی نے دیکھا, کہا ہے میرے پیغمبر بھاگے ہوئے جا رہے ہیں. تو ادھر ادھر دیکھ رہا, کوئی دوڑا رہا ہے کیا, پیغمبر خدا کو کوئی دوڑا رہا ہے کیا, یوں بھاگے جا رہے پہاڑ کی طرف. تو دائیں بائیں جب دیکھا ادھر ادھر کوئی نہیں نظر آیا, تو کہا اے نبی اللہ, آپ آخر پہاڑ کی جانب اس قدر تیزی سے کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ کہا کہ احمقوں سے بچنے کے لیے. کیا کہا؟ احمقوں سے بچنے کے لیے. کہا اتنی تیز, اتنی تیز؟ یا نبی اللہ, آپ کے ذریعہ سے تو اللہ پاک اندھوں کو, بہروں کو شفا دیتے ہیں, اور آپ جیسا آدمی احمق سے بھاگتا ہے. کہا نہیں جانتے تم, بہرا ہونا, اندھا ہونا, گونگا ہونا, یہ سب ابتلا ہے, بیماری ہے, مصیبت ہے. لیکن احمق اور بیوقوف جو ہوتے ہیں, اگر اللہ کا قہر جن پر نازل ہوتا ہے, اللہ پاک اس کو بیوقوف اور احمق بناتے ہیں. اس لیے ایسے آدمی سے میں دور بھاگتا ہوں. سبحان اللہ. اور یہاں کل احمقیں بیٹھے ہیں, جدھر دیکھو ادھر. اچھا, ہم کو اب سمجھ میں ہی نہیں آتا احمق کون ہے. ابھی قرآن وغیرہ بیان کیا, دیکھیے پڑھ پڑھ کے ترجمہ بھی سنایا آپ کو, پھر بھی ابھی ایسے ہے احمقوں سے دوستی ہم رکھیں گے, ایسے ہے بیوقوفوں سے جو شریعت سے, نماز سے, تلاوت سے جو دور ہوں. اچھا, لالچ میں پڑے رہتے ہیں. کیا ہوئے سکت ہے, ہوئے سکت ہے, ایک آدھ بیجا یہ دے دے مجھ کو, بس اسی دھن میں لگے ہیں. اور جو دل نرم کرنے والی ذات ہے اللہ کی, اس کو بھولیں. خیال رزق ہے, رزاق کا خیال نہیں. روزی کا خیال ہے لیکن روزی دینے والے کو بھولا ہے. اس لیے پیچھے لگا ہے کہ شاید ایک آدھ ویزا دے دے بڑھیا والا, 1.5 لاکھ والا. بس جاتے ہی ہاں بس گڈی آنے لگی, اور جہاں سے فیصلے ہونے ہیں تقدیر کے, اس در کو, اس چوکھٹ کو بھولا ہے, چھوڑا ہے. یہ بیوقوف نہیں ہے, احمق نہیں ہے, تو کیا ہے بتائیے آپ. ایسے نہ جانے کتنے ہیں ہمارے آپ کے درمیان. لیکن جب اس طرح کے احمق اور بیوقوف لوگوں سے معاشرہ بھرا ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے جو تواضع والا آدمی ہوگا, متواضع ہوگا, جو سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوگا, اس آدمی کو بھلا کیسے لوگ دام دیں گے, کیسے اس کی اہمیت دیں گے, کیسے اس کو عزت دیں گے. آپ خود سوچئے. اچھا, احمقوں سے, بیوقوفوں سے عزت کی طلب رکھنا بھی احمقانہ اور بیوقوفانہ چال ہے, یہ بھی جان لیجئے. وہ بیوقوف ہے, یہ در بیوقوف ہے کہ ایسوں سے عزت کا طلبگار ہے, جو خود بیوقوف ہے, احمق, جس پر اللہ کا قہر نازل ہے. ایسوں سے یہ عزت کا طلبگار ہے, خواہاں ہے. اور ہمارے دیکھیے آپ اکابرین, دیکھیے بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ پاک سے چل رہے ہیں. سن 16 ہجری مدینہ کا حاکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو متعین کرتے ہیں, اور اپنا ایک ستو کا تھیلا, ایک خشک لکڑی کا پیالہ, ایک اونٹ سواری کے لیے, ایک غلام ساتھ میں لے کے چلے. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں, بادشاہ وقت ہیں,
اور بہتوں کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ بیت المقدس جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. کہیں آپ دیکھ رہے ہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں مہینوں کے سفر پر نکل رہے ہیں، جس کی فوج کی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اللہ نے قیصر و کسریٰ جیسی طاقت کو رود کر رکھ دیا تھا، ایسا حکمراں مدینے پاک سے آج نکل رہا بیت المقدس کی فتح کے لیے. لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ ایسے ہے کے بارے میں کہہ رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، ہم مسلمان جب آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور جیسے ارادہ کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے جیسے یہ خوف لگتا ہے، آپ کا ایک رعب پڑنے لگتا ہے. اور اگر ہم اپنی ہمت اکٹھا کر کے جٹا کے آپ کے روبرو بھی آ جاتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے لب آپ کے رعب کی وجہ سے کھلتے نہیں اور ہم اپنی بات نہیں کہہ پاتے. اتنا ہم میں آپ کی طرف سے خوف ہے، ڈر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے زیادہ میں تم لوگوں سے ڈرتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. اور یہاں ہم چاہتے خالی بیوی ہماری ہم سے ڈرے، بچے ہم سے ڈرے، جیسے گھر میں پہنچے بس سب سائلنٹ. ہاں آ گئے ہیں نا فرعون کے چاچا، آ گئے ہیں قارون کے دادا، کیوں نہیں اب چپ ہو جائیں؟ ارے باپ ہو، پاپ کر کے نہیں آئے ہو، سلام کر کے جاؤ السلام علیکم، تاکہ پتہ چلے بڑا آ گیا، گھر کا ذمہ دار آ گیا. آپ کی دمک سے، آپ کے قدم رنجہ فرمانے سے بیوی بچوں کے دل کی کلی کھل جائے، ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے. نہیں، یہاں تو سب کی کلی فوراً وہیں مرجھا جاتی ہے اور بیوی کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں. آئی گئے ہیں، لے جاؤ، ان کی چھوڑ بھرو. یہ پتہ نہیں کہاں سے لینگویج نکلی ہے. ہاں پیٹ بھرنے کے بجائے کیا کہتی ہیں، ان کے چھوڑ میں ہردم جو ہے اگیے لگی رہتی، لے جاؤ بھرو. یہ سب میں معاشرے والے جملے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں. آپ دیکھیے، آپ محبت نہ ہونے کی وجہ سے شکوے ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے تو شکوے نہیں ہوتے. محبت جب ہوتی ہے تو یقین، اعتماد، بھروسہ ایک دوسرے پر پیدا ہوتا ہے. چلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں، بس وہاں پہنچتے پہنچتے لکھا ہے تاریخ اسلام کے اندر کہ یہ پیچھے کجاوے کی وجہ سے آپ کے کرتے کٹ گئے تھے. اونٹ ایسے ایسے چلتا ہے نا، دیکھے ہوں گے آپ. ہاں میں غار سور پر بیٹھا تھا، وہ بھی سیلفی ولفی لینے کے لیے، جانتے ہیں آپ. ہاں ہم لوگ بھی چکر میں آ جاتے ہیں. سب نے کہا پتہ نہیں آنا ہوگا کہ نہیں، بس لگے سیلفی لینے سب. سن 2007 میں جب حج کے لیے گیا تھا اس وقت، اس کے بعد ہمت نہیں پڑی کہ غار سور پر چڑھ جاؤں، اس کی بلندی سوچ کر، اور وقت جو لگا تھا ہمت پھر نہیں پڑی. ہفتوں جو ہے پاؤں سوجا رہا تو وہ کٹ گیا تھا. ایک مقام پر جب پہنچے تو دیکھا بڑے بڑے جو حاکم تھے ادھر ادھر تعینات اسلامی فوج کے، وہ لوگ حضرت سے ملنے آئے. تو ان لوگوں کے بدن پر اچھے اچھے لباس تھے، شامی رومی لباس، اچھے اچھے عبایا وغیرہ بہت اچھے قسم کی. تو آپ نے دیکھا تو کہا ارے یہ کیا؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت پریشان نہ ہو، ہم لوگوں کے دل کے اندر دنیا نے اثر نہیں کیا ہے، یہ یہاں کے ماحول کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ زیبتن کر لیا ہے، ورنہ اس سے ہم لوگوں کا کوئی مطلب، کوئی اس سے غرض نہیں ہے. تو آپ سے بھی لوگوں نے کہا کہ چونکہ آپ جنرل کرنل ہیں، کمانڈر ہیں، امیر ہیں، سپہ سالار ہیں، بادشاہ وقت ہیں مسلمانوں کے، اس لیے آپ بھی اپنا لباس بدل لیں. تو آپ نے کہا کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ لباس کی برکت سے نہیں،
اسلام کی برکت سے عزت ملی ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اسلام کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا اور مضبوطی سے تھامے رہنا، انشاءاللہ عزت ہمارے آپ کے قدم چومے گی۔ اور یہاں تو ہر آدمی آج بے عزت ہے، دیکھیے ہے کسی کی عزت سلامت؟ ارے جو گھر کے اندر سلامت نہیں ہے تو باہر سے کیا امید لگاتے ہیں؟ یہ بیوقوف نہیں ہے ہم؟ جس شخص کی قدر، جس شخص کی اہمیت، جس کی حیثیت گھر میں کوئی نہ ہو اور وہ امید باہر لگائے، بتائیے وہ بیوقوف نہیں ہے؟ وہ احمق نہیں ہے؟ اللہ ایسے لوگوں سے بچائے، کہیے آمین۔ اور کہیں ہم آپ ہوں خود تو، کہیں ہم ہی آپ بیوقوفوں میں ہوں تو کہیے اللہ ہم سب کو بیوقوفی سے بچائے، اور کیا، آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں آج سے کوئی بیوقوفی والا احمقانہ کوئی کام نہیں کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے اس کے بعد ترکی نسل کا اچھا آپ کے سامنے گھوڑا پیش کیا گیا کہ اس پر آپ سوار ہوں، اور جیسے سوار ہوئے بدکنے لگا، شوخی دکھانے لگا۔ آپ نے کہا ہٹاؤ اس کو، میری سواری لاؤ، چونکہ میری سواری مجھ سے مانوس ہے۔ اور وہاں تو تقدیر کا کچھ اور فیصلہ تھا، تقدیر کا کچھ اور فیصلہ تھا۔ بہرحال آپ چلے، جو ایک مدت سے بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا، یہود و نصارہ کے علماء وہاں بیٹھے ہیں اوپر اور اپنے کتابچے کھولے ہوئے کہ جس شخص کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہونا ہے اس کا حلیہ یہ ہے، اس کے کپڑے میں پیوند لگے ہوں گے، وہ بجائے اپنی سواری پہ سوار ہونے کے وہ خود مہار پکڑے ہوگا، اور اس کا غلام اس کی سواری پر سوار ہوگا۔ یہ سب ان کے یہاں لکھا ہوا تھا۔ اب جب پہنچ رہے ہیں، واقعہ بہت لمبا، وقت بڑی تیزی سے نکل رہا، جس دن بہت کچھ سنانا چاہتا ہوں پتہ نہیں کیسے بہت تیزی سے وقت نکل جاتا ہے۔ بہرحال بیوقوفوں والی بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ بیان وصول ہے، کہیے انشاءاللہ۔ اور بیوقوفوں پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آپ بتائیے اگر کوئی بتائے آپ سے اس گاؤں میں سب احمق ہیں، سب بیوقوف ہیں، آپ پردھانی کریں گے؟ بتائیے آپ پردھان بنیں گے؟ ابھی تو بادشاہ اور حاکم بننا دور کی بات، کہیے اے بھیا ہم ہی سب سے بڑا بیوقوف آپ سمجھیں کا جو بیوقوفوں کا امام بنا رہے ہیں اور پردھان بنا رہے ہیں؟ بتائیے آپ کوئی پردھانی کرنے تک نہیں تیار ہوگا جناب، اور یہاں ہم سب اسی نگر ڈگر میں بہے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنا بڑا ماننے کو تیار نہیں اور نہ بنانے کو تیار ہے جو ہمیں بیوقوفی سے، احمقانہ چالوں سے آگاہ کرے۔ اس لیے دوستو اپنا بڑا کسی کو بنا لیں، کسی کے سامنے جائیں اور اس سے کہیں ہماری یہ زندگی ہے، ہماری رہبری کیجیے، پھر دیکھیے دل کے اندر کیسے گل بوٹے اللہ کی معرفت و محبت کے یہاں کھلائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا یقین، نبی کا یقین، ان کے فرمان کا یقین کیسے یہاں اترتا ہے۔ اور جب تک یہ یقین آئے گا نہیں تب تک کچھ ہونے والا نہیں۔ یاد رکھیے حماس اور فلسطین کے جو نوجوانوں میں آج جو اپنے دشمنوں سے لڑنے کا جو جذبہ ہے وہ یہی ایمان کی برکت سے ہے۔ ساری دنیا کہتی رہی، جیسے افغانستان طالبان کو کہتی رہی دہشت گرد، ایسے اس وقت وہی کنورٹ ہیں سب ادھر دہشت گرد۔ اب ان کو نہیں کہہ رہے ہیں، اسی میز پر کھانا کھا رہے ہیں، انہی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، اب ان کو کہہ رہے ہیں آپ میرے گھر میں آ جائیں بغیر بتائے، آپ میری تجوری پر حملہ کریں، میری بیوی کی عزت پر آپ ہاتھ بڑھائیں، اگر میں مرد ہوں تو ایسا ہاتھ تو کاٹ دوں گا انشاءاللہ، ایسی گردن مروڑ دوں گا جو میری تجوری کی طرف بڑھی ہے، ایسی آنکھ نکالوں گا جو میری تجوری کو دیکھ رہی تھی للچائی ہوئی نظروں سے۔ وہ بھی تم مرد ہیں، ان کی غیرت جاگ گئی، ایمان نے جوش مارا، اللہ نے انہیں مژدہ سنایا، قرآن حدیث کا ان کے اندر علم آ گیا، انہوں نے کہا نہیں یہ بیوقوفی نہیں ہے، یہی تو اصل جنگ ہے، اپنا بچاؤ کریں، اپنے بال بچوں کا بچاؤ کریں، اپنی آل اولاد مال کی دفاع کریں۔ بس لڑ پڑے،
اور اللہ کامیابی دے رہا ہے۔ یہ جو ادھر ادھر آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں نا، یہ شیئر کرو، یہ آگے پہنچاؤ، یاد رکھو اسلام دشمن طاقتیں کچھ ہیں جو ہم میں موجود ہیں، جو اس طرح کی باتیں ہم ہی آپ سے کہتی ہیں شیئر کرو، یہ کرو۔ اور آپ جا کے غور کیجئے گا، جتنا جمعہ کی صبح میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور دنوں میں نہیں آتی، چونکہ ہم جیسوں کو متاثر کرنا ہوتا، شاید یہ بھی بیان میں یہ سبق ہے، اصلہ مضمون نہ یہ بیان کریں، نہیں دوستو۔ اس لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہر حال میں ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، تاکہ جس طرز پر زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اسی طرز زندگی کو ہم بھی اپنائیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ بہرحال آپ پہنچے جس شکل میں اور جس حیت میں اللہ رب العزت آپ کو بیت المقدس والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، پیش کیے۔ انہیں دیکھتے ہی حلیہ اور ان کی شکل و شباہت سب کچھ، چند سوالات کرنے کے بعد وہ یہود و نصارہ کے علماء فیصلہ کر دیے، یہ وہی بندہ ہے جس کے ہاتھوں پر بیت المقدس کی فتح لکھی ہوئی ہے، اب جنگ لڑنا بیوقوفی ہوگی، احمقانہ بات اور چال ہوگی، اس لیے دروازہ کھول دو اور ان کے ہاتھوں میں چابی تھما دو۔ سبحان اللہ، ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی آ گئی، گویا کہ فتح کی، کامیابی کی، کامرانی کی چابی اللہ نے انہیں عطا کر دیا۔ ایسے ہم آپ جب اپنی طرز زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں آپ کو بھی کامیابی ملے گی۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھ لیں۔